لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جو ہے یہ اس پہ کیا فتویٰ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے لبیک، میرا اس کے اوپر بھی جنگ یمامہ والا کلپ میرا چڑھا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین المدد نہ کہیں، آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں، نبی آپ پر سلام ہو، تو اس سے مراد اگر کوئی حاضر و ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے وہ غلط ہے۔ اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، یا لبیک یا حسین کہتا ہے، اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا، یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا تو مدد کے لیے نہیں پکارا، ویسے کو پکارا، ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ میں آپ سے ایک اور بات اب کر دوں، بات اپنی مکمل کر لوں، السلام علیکم ایھا النبی، ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب یہ سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا، اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے وہ خود سن رہے ہیں یا یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ اس عقیدے کو آپ دیکھیں، اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں۔ خالی کوئی کہتا ہے، اس کے اوپر روایت پیش بھی کرتے ہیں نا الگ المفرد سے، کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تم اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اس نے کہا یا محمد آؤ یا رسول اللہ۔ حالانکہ اس میں ابو اسحاق مدلس سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے، اگر کوئی صحیح بھی مان لے تو اس نے یا رسول اللہ مدد تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹھیک کر رہے ہیں، وہ مطلب نعرہ لگانے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے ان کا پاؤں جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، اس طرح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنگ یمامہ کے اوپر خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسالمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا یا محمد آؤ یا رسول اللہ، تو اس سے انہوں نے المدد تو نہیں کہا۔ آپ مسئلے کو سمجھیں، میرا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ المدد کا ہے، خالی پکارے جتنا مرضی پکارے۔ یہاں پہ لوگ شاعری میں بھی کہہ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہی ہے احسان، کوئی بندہ بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے کہتا آئے میری مائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کو محبت کے ساتھ اظہار کرتا ہے۔ علی بھائی ابھی آپ نے بات چھڑی ہے نا، تو پھر یہ بات ضروری ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ کلپ جو ہے یہ تو شیعہ تو لازمی دیکھیں گے، تمام مکاتب فقہ شیعوں کے پہلے سنے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کرتے ہیں نا، اس پہ میری بریلویوں سے بات ہوئی ہے، شیعوں سے تو بہت زیادہ ہوئی ہے اس مسئلے میں، اور انٹرنیٹ پہ مناظرے بھی کچھ ہوئے ہیں جس میں بظاہر کو دوسری پارٹی ابھی نظر آئی ہے، پتہ نہیں انہوں نے مناظرہ اہل حدیثوں کے کون سے بٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا، وہ اگر حیدری ایک شیعوں کا ہے اور وہ زیادہ ایک جان علی شاہ کاظمی ہے، اس کا کسی مفتی زین العابدین سے مناظرہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں دیوبندی ہے بریلوی ہے، ٹھیک ہے، انہیں چھوڑے۔ سوال یہ ہے شاہ جی مناظرے دیکھتے رہتے ہیں، وہ جو ایک اور یعنی مناظرے کی دلیل میں ہوتا ہے، ڈگری والے مولوی ہوتے ہیں، آئنسٹائن نیوٹن نہیں بیٹھے بات ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگا ہے قرآن پاک میں، اور یار یہ مسئلہ نمبر ایک تو یہ، اور ٹھیک ہے چھوڑ دیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، ظاہر یہ اسباب کے دور میں تو مدد ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میں کہنا شاہ جی منو پانی پلا دو، تو ٹھیک ہے نا، اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے میں بغداد میں ابدر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا۔ وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی، وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے۔ اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے، المدد یا موسیٰ کا ہے نہیں، ان کے سفر کے دوران آئے، انہوں نے مشورہ دیا، واپس چلے گئے۔ یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے، صحابہ لے کے جاتے تھے، آسم کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے، شعبہ چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا، غزوہ خیبر کے موقع پہ بخاری مسلم میں آتا ہے۔ باقی تمام مسائل میں آپ اگر تھوڑا سا لینئنٹ موقف رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں، میرے بھائی اس پہ کوئی ہم لینئنٹ نہیں رکھ سکتے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ امام نے یہ بات کب کی ہے، چلو جو انتہائی غالیاں یا نصیری ہیں ان کو تو چھوڑ دینا، آپ بریلویوں کی بات کرو، نارمل شیعہ حضرات کی، اس پہ بھی ان کا اجماع ہے، یعنی افطال جوادی صاحب بھی ہیں، یا ان کو شرط آپ سوال کریں چھوڑیں، یہ سوال یہ ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی اس کو توسل کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا۔ توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے توسل۔ علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا علی آپ میرا کام کر دیں، یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے۔ یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں۔ استمداد کو کہتے ہیں کیوں حرام ہے استمداد؟ ہاں، حضرت علی سے استمداد کیوں حرام ہے؟ ہاں اس لیے حرام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور قرآن حکیم کہتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، ٹھیک ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا، پکارنے میں مدد کے لیے،
تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے؟ نہیں, زندہ نہیں شامل نا. زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا. آپ سمجھے, آپ میرے سامنے ہے نا, تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا, وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے, آپ سامنے موجود رہیے, تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ جو آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آیا نا, یہ کون سی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں. یہ اللہ سے کون سی ایسی مدد ہے کہ جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے؟ اور سورہ نحل میں آیا کہ اللہ الہ مع اللہ, سورہ نحل میں وہ کون سی مدد ہے؟ وہ یہی ہے, غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے. اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر. انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے. صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا جب ان کو دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا. اس میں مسئلہ حاضر و ناظر, مسئلہ علم غیب, مسئلہ استعانت, تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں. میرا یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. تو مسئلہ نمبر 6A ہے علم الغیب کے اوپر. یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کبھی توسل کا سہارا لیتے ہیں. بھئی توسل اور چیز ہے, استمداد اور چیز ہے. توسل کو ہم شرک نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے کہ توسل کے بارے میں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں. نیک امال کا توسل ہو گیا, نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے. اور میں نے ویسے ان کو پھکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا, وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی بار رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا, سقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے, یا رسول اللہ آپ کو ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا, آپ روحانی زندگی سے زندہ ہے, بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے؟ اے پھکی ہے. ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا موجود ہو, ہم اپنے مسئلے انہیں کے پاس لے کے جائیں گے. وہ دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, روند مارتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے دو چیزوں میں جی. مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے سارے دھوکوں کے جواب دیے. بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے.